السلام علیکم اسٹوڈنٹس، رائزنگ پلس اکیڈمی کے زیر اہتمام احکام پردہ کا کورس کروایا جا رہا ہے، جس میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ بیرونی خانہ جب ہم گھر کے باہر ہوں تو عورتیں اور مرد کس طرح سے پردہ کرتے ہیں، اور ہم نے سورۃ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 کا سے ختم کیا تھا، اور ایک حدیث تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا نظر ہے، اور یہی بات جو ہے پردہ ظاہر ہے پرانی شریعتوں میں، جو اسلامی شریعتیں تھیں پرانی، ان میں بھی پردہ موجود تھا۔ تو وہاں پہ پردہ کس لیول کا تھا، اب اس کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پردے کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ اس سے پہلے تم سے کہا جاتا رہا ہے کہ زنا نہ کرو، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس نے اپنی آنکھوں سے نظر ڈالی اس نے زنا کیا۔ یعنی کہ جو پرانی شریعتیں ہیں اس میں بھی بری نظر رکھنے کا مطلب یہی تھا کہ جتنا ایک انسان کو زنا کرنے کا گناہ ہوتا ہے اتنا ہی گناہ ان کو گندی نظر کسی بھی رکھنے کا بھی گناہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو عورت کیا ہے کہ میک اپ وغیرہ کر سکتی ہے، لیکن کس طرح سے کرے، کن کے سامنے کرے؟ تو اس کے جتنے بھی محرم رشتے ہیں، باپ، بیٹا، بھائی، سسر، اس طرح جتنے بھی اس کے محرم رشتے بنتے ہیں، ماموں، چاچو، تایا، یہ سب اس کے محرم رشتے ہوتے ہیں، تو ان سے وہ پردہ نہیں کرتی اور ان کے سامنے وہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اس کے علاوہ جو باقی مرد ہوتے ہیں اس کو اپنی زینت چھپانی ہے، چاہے وہ اس کی خوبصورتی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، لیکن اس کو وہ اپنا جو ہے وہ بالکل چھپانا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالی رکھیں۔ اسی جو سورۃ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے، اس کے لاسٹ پہ کیا ہے کہ اپنی اوڑھنیاں جو ہیں اپنے سینوں پر ڈالی رکھیں، یعنی کہ ہمارے جو سینے ہیں ہمیں وہ بھی اپنے چھپا کے رکھنی چاہیے۔ اوڑھنی کیا ہے؟ چادر ہے، چادر یا دوپٹہ، بڑے والا دوپٹہ۔ تو اس کی جو وضاحت ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت سورۃ نور کی آیت نمبر 31 نازل ہوئی تو کیا ہوا کہ مدینہ کی جتنی بھی عورتیں تھیں، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو ہر ایک عورت اٹھی اور کسی نے اپنے کمر پٹا۔ تب وہ لوگ جس طرح سے ایک کپڑا ہوتا تھا، ایک بھاری سا کپڑا ہوتا تھا جو وہ فولڈ کرتی تھیں عورتیں اور اپنے یہ کمر کے والی سائڈ پہ اس کو باندھ لیتی تھیں، تو اس کو بولتے ہیں کمر پٹا۔ تو کیا کیا عورتوں نے؟ اپنا کمر پٹا کھول کر اور کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا، ٹھیک ہے، اور اوڑھ لیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں، یعنی کہ مسجد نبوی میں جتنی عورتیں نماز پڑھنے کے لیے، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر گئیں، سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں۔ اور یہ جو ہے یہ صحابیات تھیں جن کا یہ عمل تھا کہ قرآن پاک کی جب آیت وہ نازل ہوئی تو انہوں نے کس طرح سے عمل کیا۔ اب یہاں پہ ایک بات مجھے یاد آئی ہے کہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ عورت کا مسجد میں جانا منع ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہاں پہ آپ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات پر غور کریں تو عورتیں مسجد میں گئیں، عورتوں کا مسجد میں جانا منع نہیں ہے، لیکن عورتوں کا اور مردوں کا الگ نماز پڑھنا، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورتیں آپس میں کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھیں، اس طرح سے نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے الگ جگہ بنائی جائے، مردوں کے لیے الگ جگہ بنائی جائے، اور جو امام ہو وہ مرد ہو اور اس کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جب مسجد میں عورتیں جائیں تو وہ پاک حالت میں ہوں، نہ پاک حالت میں نہ ہوں، ٹھیک ہے، اس کی پکی ممانت ہے کہ نہ پاک حالت میں عورت مسجد میں داخل نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ صرف اگر جاتی ہے تو صرف جہاں پہ جوتے ہوتے ہیں وہ حصہ مسجد میں داخل نہیں ہوتا، مسجد اس سے آگے شروع ہوتی ہے، اور جہاں پہ لوگ اپنے جوتے اتارتے ہیں وہاں سے وہ آگے پھر عورت نہیں جا سکتی جب عورت ناپاک ہو، اور جب پاک ہو تو عورت آگے تک بھی جا سکتی ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں، اگر کسی کو اس چیز کے حوالے چاہیے علماء کرام کے علاوہ، اگر کسی نے خود سرچ کرنا ہو تو بخاری شریف، مسلم شریف، ان سب جو ہے اس میں باب الصلاۃ وغیرہ جو ہیں اس کی احادیث پڑھیں، آپ کو وہاں پہ بہت ساری احادیث ملیں گی، اس کی وضاحت، اس کے واقعات مکمل ملیں گے، اس میں بہت کچھ ہوگا۔ اور عیدین
باب ہے عیدین، یہ بخاری، مسلم اور ترمذی شریف، ابی داؤد، ابن ماجہ، ان سبھی میں ہوگا، تو آپ وہاں پہ بھی سرچ کر سکتی ہیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اس کے بعد عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں وہاں سے مل جائیں گی۔ جو اکثر یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی فرقوں میں ہم کیوں بٹ گئے ہیں، جب اسلام ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، تو ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے۔ اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ہمیں خود اس کو سرچ کرنا چاہیے، جب ہم اس کو خود سرچ کریں گے ہمیں بہت کچھ حاصل مل جائے گا جو ہمیں فرقوں میں بٹے ہوئے علماء کرام کبھی بھی نہیں بتا سکتے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ حدیث کی روح سے جو ہے یہ کیا ہے کہ پردہ کس طرح سے کرنا چاہیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ کون ہے؟ یہ وہ صحابہ میں سے صحابی ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے 10 سال خدمت کی تھی۔ تو یہ کیا روایت کرتے ہیں کہ پردے کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب پردہ کی آیت نازل ہوئی، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی میرے پاس بیٹھی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور ان کے درمیان پردہ لٹکا دیا، یعنی کہ جب یہ پردے کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت زینب اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرمائی، یعنی کہ پردہ نازل فرمایا، تو اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جب واقعہ افق ہوا، اگر کسی کو واقعہ افق کی نہیں پتہ تو وہ مجھ سے ان باکس میں پتہ کر سکتی ہیں، میں آپ کو بتا دوں گی۔ تو واقعہ افق جب ہوا تھا تو تب پردہ نازل ہو چکا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھیں اس وقت بہت زیادہ بیچارگی کی حالت میں تھیں، لاچار تھیں کہ ان کے ساتھ کوئی محرم رشتہ نہیں تھا، اور وہ ایک صحرا میں، ایک بیابان میں اکیلی تھیں۔ تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے پردے کا بہت زیادہ خیال رکھا کہ جب صحابی رضی اللہ عنہ ان کے چہرے سے پردہ ہٹایا تو اسی وقت انہوں نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا۔ تو یہ ان کے پردے کا تھا کہ مجھے کوئی انسان نہیں دیکھے، کہ میرا غیر محرم کوئی ہے تو وہ مجھے نہیں دیکھے، حالانکہ وہ امہات المومنین ہیں۔ تو کیا ہے کہ ان کی جو فضیلت ہے وہ کسی بھی عام عورت کی فضیلت نہیں ہے، بہت ان کا اونچا رتبہ ہے۔ اس کے بعد ترمذی شریف میں کیا ہے کہ عورت اس وقت اپنے رب کے قریب ہوگی جب وہ گھر کے اندر ہوگی، یعنی کہ عورت جب اپنے گھر کے اندر رہتی ہے تو وہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ 3 باتوں میں میری رائے میرے رب کے ساتھ ہے، اور اس میں ایک پردہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، حضرت عمر اس طرح فرماتے ہیں کہ پردہ جو ہے اس میں بھی میری رائے جو ہے وہ میرے رب کے ساتھ ہے۔ اور ترمذی شریف کی ہی ایک اور حدیث ہے، اس میں کیا ہے، عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے اور اسے مسلمان میں برائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو وہ شیطان جو ہے، شیطان کس روپ میں ہوتا ہے کہ شیطان خود اپنا وجود تو نہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی مرد، کسی بھی، یعنی کہ گندی ذہنیت لوگوں میں پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عورت کو نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے جائز نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ اس سے زیادہ کھولے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائی مبارک کے نصف حصے پر ہاتھ رکھا، یعنی کہ انہوں نے یہ فرماتے ہوئے ساتھ میں اپنی جو ان کی کلائی تھی اس کے آدھے حصے پر ہاتھ رکھا کہ اس سے زیادہ وہ اپنا ہاتھ اونچا نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ وہ نہیں کھول سکتی۔ یعنی کہ وہ جب گھر سے باہر ہوتی ہے تو جب وہ بات کرے کسی سے تو ہم ظاہر اپنے ہاتھ سے بات کرتے ہیں یا کوئی چیز پکڑتے ہیں، تو ہمیں اس سے زیادہ اپنا ہاتھ اونچا نہیں کھولنا۔ تو یہ جو حوالہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ابن جریر کا حوالہ ہے، اور اس میں ایک باب ملے گا آپ کو، پردہ اس میں ہوگا۔ اور باقی کی جو ہے ترمذی شریف یا باقی سب میں نے کتابوں کے نام آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتا دیے ہیں۔